السلام علیکم۔ میری بھابھی لاکھوں کا جہیز لے کر آئی تھی۔ میری امی تو اس کی بلائی لیتے نہ تھکتی تھی، کیونکہ بھابھی کے گھر والوں نے امی کی ایک ایک ڈیمانڈ پوری کی تھی۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ امی نے اپنے تمام محلے والوں کو ایک ایک چیز کھول کر دکھائی تھی، تاکہ لوگ کہیں کہ واہ، جہیز تو اصل میں ربی کی بہو لائی ہے۔ ہم سب بے انتہا خوش تھے، کیونکہ ہماری جان پرانے برتنوں اور فرنیچر سے چھوٹنے والی تھی۔ صبح میں اٹھی تو سوچا کہ آج کا ناشتہ بھابھی کے لائے گئے برتنوں میں ہی سرو کریں گے۔ میں نے خوشی خوشی سے ناشتہ بنایا، مگر جب برتن لینے آئی تو استعمال کی ہر چیز پڑی تھی۔ مجھے بھابھی کی جہیز سے ناشتے والے برتنوں کا ڈبہ غائب ملا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ سارا گھر چھان مارا، مگر ہم کامیاب نہ ہو سکی۔ امی بولی، ریحانہ برتنوں کا ذکر اپنی بھابھی سے مت کرنا، خواہ مخواہ وہ واویلا کرے گی۔ اس دن تو ہم نے یہ بات بھابھی سے چھپا لی، مگر اب ہر رات ہی بھابھی کے جہیز کے سامان سے کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی تھی۔ امی نے بھابھی سے بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور بولی، ہمایوں تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہاری بیوی لاکھوں کا جہیز لے کر آئی ہے۔ مجھے بہت خوف ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو ہی نہ آ جائے، اس لیے ایسا کرو کہ کوئی چوکیدار رکھو، کم از کم مجھے چین سے نیند تو آ جائے کرے۔ بھائی ایک دم آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بولے، امی آپ کو کس نے کہا تھا کہ غریب لوگوں سے اتنا جہیز لے لیں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی نیندیں حرام ہو جائیں؟ کہیں نہیں جاتا یہ سامان، یہی پڑا رہ جائے گا، نہیں آتا کوئی ڈاکو۔ امی روحانسی ہو گئی اور بولی، ہمایوں تمہاری بیوی کے جہیز سے آدھی چیزیں تو پہلے ہی غائب ہو چکی ہیں۔ بھائی ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے، میری شادی کو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تو کہاں جا سکتا ہے نیلم کا سامان؟ اب بڑی عجیب سی صورتحال بن چکی تھی۔ امی کو ہر وقت بھابھی کی جہیز کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بھابھی کی جہیز کا سامان امی کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا۔ پہلے پہل تو چھوٹے موٹے برتن اور دیگر استعمال کی چیزیں غائب ہوتی رہیں، مگر کل رات تو بھابھی کی واشنگ مشین ہی غائب ہو چکی تھی۔ ابھی تک تو ہم نے اسے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا تھا، اگلے ہی رات ہمارے گھر سے فریج بھی غائب ہو چکی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ اب امی کے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے بڑی بھاری دل کے ساتھ بھابھی کو بتا دیا تھا کہ بیٹی تمہارا آدھا سامان ہی چوری ہو گیا ہے۔ بھابھی ہر لحاظ بلائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی تھی۔ وہ بولی، آنٹی جی، آپ کو سامان کا اتنا ہی لالچ تھا تو اس کا خیال کیوں نہ رکھا؟ آپ کو یاد ہے نا وہ دن جب امی ابو ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ سے کہہ رہے تھے کہ وہ اتنا جہیز نہیں دے پائیں گے، مگر آپ نے دھمکی دی کہ سامان اگر آپ کی مطلوبہ چیزیں جہیز میں نہ ہوئیں تو آپ 1 سال پرانا نکاح ختم کروا دیں گی۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ سب کسی مقصد کے تحت کر رہی تھی۔ آنٹی جی، ہاں یاد رکھیے گا، اگر مجھے میری چیزیں واپس نہ ملی تو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، بیٹا آج رات تم اور میں جا کر پہرا دیں گے تاکہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ میں نے اور امی نے رات بھر جاگنے کی مکمل تیاری کر لی تھی، مگر پھر نہ جانے ہماری آنکھ کیسے لگ گئی۔ صبح اٹھے تو بھابھی کی جہیز کا اے سی ہی غائب تھا۔ بھابھی کی الگ بویلا کر کے ہمیں بے سکون کیا ہوا تھا۔ میں اور امی ہر رات یہ کہتی تھی کہ رات بھر جا کر پہرا دینا ہے، مگر ہر رات ہی ہماری آنکھ لگ جاتی تھی۔ ایک رات امی کے لیے کھانا بنانے کمرے میں آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میں نے بہت بڑا عذاب اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، کاش میں اتنا لالچ کر کے جہیز نہ لیتی، کم از کم اب سکون تو ہوتا میری زندگی میں۔ میں ان کو دلاسے دیتی رہی۔ کھانا یوں ہی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم دونوں ہی نہیں نہ کھایا، اس لیے آج رات ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر سے کھٹکنے کی آواز آنے لگی۔ امی بولی، چور آ گیا ہے۔ ہم بھاگ کر باہر نکلی تو سامنے بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ ان کے پاس کوکنگ رینج تھا جسے وہ دھکا لگا کر باہر لے جا رہے تھے۔ ہم دونوں تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ امی بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی بولی، آنٹی جی آپ کو جہیز لینے کا بہت شوق تھا، وہ تو میں لے آئی تھی، اب مجھے اپنے والدین کے سر سے قرض بھی تو اتارنا ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کی اجازت سے جہیز کی ہر چیز بیچ کر اپنے والدین کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر سے جتنی بھی چیزیں چوری ہوئیں وہ میں نے ہی اٹھائی ہیں۔ امی بھابھی کی باتیں سن کر رونے لگیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے انہیں بہت بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ امی نے بھابھی سے اپنے لالچ کی معافی مانگ لی تھی
اور بھابھی نے بھی بدتمیزی کے لیے معذرت کر لی تھی۔ امی نے بھابھی کا سارا جہیز لوٹا دیا۔ اب وہ چین کی نیند سونے لگی تھی، کیونکہ لالچ اور زیادہ کی خواہش ہم سے ہمارا سکون چھین لیتی ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔